المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال حديث آخر. قال أبو محمد کی تصور روایات. حدیث آخر من الحديث الدالة على فضيلة وهذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل وإنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير نہیں اس سے نہیں. اچھا اس سے. قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا زرار بن مرة ابو سنان الشيباني عن محارب بن دينار عن ابن بريدة عن نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنة 20 و100 صف هذه الامة من ذلك 80 صفا. وقد رواه عن عفان بن عبد العزيز به وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان به وقال هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن نبيه به. اس حدیث میں بھی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اہل جنت کی جو صفیں بنائی جائیں گی تو وہ ہوں گی 100 صف، جن میں سے 80 میری امت محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث آخر روت تبرانی من حدیث سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی قال حدثنا خالد بن يزيد البجلي قال حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي. تفرد به خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم فيه ابن عدي. حديث آخر. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا موسى بن غيلان قال حدثنا حاشم بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أبي أمر النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت سلة من الأولين وسلة من الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ربع أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة أنتم نصف أهل الجنة أنتم ثلثاء أهل الجنة. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارک اتری قرآن پاک میں
سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یعنی ڈھیر ساری عدد ہوگا پہلی جماعتوں میں سے جو پہلے گزرے اور اسی طرح بعد والوں میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوتھا حصہ یا تیسرا یا آدھا یا 2/3 جو ہے امت میری ہوگی جنت میں۔ وقال عبد الرزاق انبانا معمر عن ابن طاووس النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ نحن اول الناس دخولا الجنہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وللنصارى بعد غد رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بنحوه، ورواه مسلم أيضا من طريق الأعمش عن النبي صالح عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة وذكر تمام الحديث۔ اب اس حدیث میں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باعتبار زمانے کے سب سے آخر میں آنے والی میری امت ہے، یعنی ہم سب سے آخر میں آئے۔ تمام امتوں کا زمانہ گزر چکا، تمام انبیاء کا زمانہ گزر چکا، سب سے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اولون بھی ہم ہوں گے، کہ پہلے بھی ہم ہوں گے۔ صحابہ کو سمجھانے کے لیے پھر حضور نے وضاحت فرمائی کہ سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو جنت میں داخلے کے اعتبار سے ہم اول ہوں گے اور زمانے کے اعتبار سے ہم آخر ہوں گے، یعنی بعد میں آنے والے بھی ہم ہیں اور جنت میں اول جانے والے بھی ہم ہیں۔ اور یہ بہت بڑا شرف ہے، شرف عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام عالم پہ نظر دوڑائیں کہ خدا نے یہ دنیا جو بنائی، کائنات جو بسائی ہے، اس کائنات کے لیے ایک وقت مقرر، اور یہ کئی عوالم ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے، اس سے پہلے عالم ارواح گزر چکا ہے جس میں صرف اللہ نے ارواح کو پیدا کیا، اس کا نام ہے عالم ارواح۔ اور جو قرآن مقدس میں بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ارواح سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، وہ عالم ارواح کی بات۔ اب عالم ارواح میں پھر ارواح کی شناخت کہ یہ روح فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ صرف میرے اللہ کو ہے۔ اللہ نے پھر اگر آدم علیہ السلام کو بتلایا کہ یہ روح فلاں پیغمبر کی ہے، یہ روح فلاں پیغمبر کی ہے، ورنہ اور کوئی نہیں جان سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جتلائیں کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ آج تک کوئی آدمی اس کنہ تک نہیں پہنچ سکا کہ روح کیا چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی سرکار مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی جب لوگ آپ سے پوچھیں یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کریں، قل الروح من امر ربی، بس آپ اتنی جواب دے دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، اس کے علاوہ ہم وضاحت نہیں کر سکتے کہ روح کیا چیز ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج یعنی تخلیق ارواح کو ہزاروں سال بیت گئے، لیکن اگر اللہ نے علم بندوں کو نہیں دیا تو کوئی انسان آج تک روح کی حقیقت نہیں معلوم کر سکتا، کیونکہ جب تک اللہ علم نہ دے تو حقیقت کیسے معلوم؟ ہر جاندار میں روح موجود ہے لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا، ہر انسان میں، حیوان میں روح موجود ہے لیکن وہ حقیقت نہیں جانتا۔ بڑے سے بڑے فلاسفر گزرے،
بڑے سے بڑے حکماء، اطباء، علماء، ادباء، بڑے سے بڑے مفکرین، مدبرین، ہر جنس میں، ہر قوم میں، ہر مذہب میں پیدا ہوئے، لیکن روح کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ جب اللہ نے بتلائی نہیں تو کوئی کیا جانے۔ تو عالم ارواح کے بعد پھر یہ عالم دنیا، اس عالم دنیا کا بھی ایک وقت معین ہے جو صرف میرے اللہ کو علم ہے کہ یہ دنیا کب فنا ہوگی۔ یہ علم تو دیا گیا کہ دنیا ختم ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے وضاحت فرما دی کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم جو ہے صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ عندہ ظرف مقدم کر دی گئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم الساعۃ عندہ، بلکہ فرمایا عندہ علم الساعہ، صرف اسی کی ذات کے پاس علم ہے کہ قیامت کب ہوگی یہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارنا بارشوں کا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو ارحام میں ہے، اور تو کہ ارحام رحم کے اندر ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا مگر اللہ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ انسان کل کیا کرے گا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی۔ ان چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ ينزل الغیث، بارشوں کے بارے میں تمہیں علامات کا علم ہے، جیسے قیامت کی علامتوں کا علم ہے، لیکن تعیین کا علم کسی کو نہیں۔ یعنی علامات کا علم ہے کہ بادل آئے، اندازہ ہوا کہ بارش ہوگی، ہوائیں چلیں، ہواؤں کا رخ متعین کر کے مشینوں سے دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بھی یہ ہوائیں جو ہیں شرق سے غرب کی طرف چل رہی ہے اور بارش فلاں 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 مقام پر برس رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ بارشیں ہمارے پاس بھی پہنچ جائیں۔ ایک اندازہ ہے، علامات ہیں، اس کا تعیین جو ہے وہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم سینکڑوں خبریں شائع کر دیتے ہیں، بادل بن گئے، گرجنے لگے، فوار پڑی، لیکن بارش نہیں آئی، اور پھر بارش کی تمام تفصیلات بے کمال کہ کتنی قطرات گرے ہیں یہ بھی کسی کو نہیں۔ اسی طرح علامات ہیں کہ بھی عورت ہے، اب جناب حیض بند ہو گیا تو بھئی شاید حمل ہو گیا، اچھا بھی اب 4 مہینے کے بعد نفخرو ہو گئی، بچے نے اندر حرکت کرنی شروع کر دی اور ذرا یقین ہو گیا کہ بھی حمل ہے، اس کے بعد پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، پھر پیٹ کا سخت ہونا شروع ہو گیا، پھر ایسا 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 ایک مدت آ گئی، تو یہ علامات کا تو ہمیں پتہ لگتا ہے، لیکن 100% تسکین اور یقین کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں بچہ زندہ ہے، کئی دفعہ کہتے ہیں زندہ ہے اور وہ مردہ پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ کہتی ہیں کہ بچے کی امید نہیں ہے کہ زندہ پیدا ہو، وہ زندہ پیدا ہو، کئی دفعہ کہتی ہیں کہ جی اس بچے کی ولادت ممکن ہی نہیں ہے، لیکن طبیعی ولادت ہو جاتی۔ پھر کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے یہ کل کو سعید ہوگا یا شقی ہوگا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، یہ بھی کسی کو پتہ۔ یعنی علامات کا تو ہمیں علم ہے، لیکن علم قطعی دلالت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک علامت کا تو علم ہے، ہم پروگرام بناتے ہیں کہ کل صبح انشاءاللہ میں فلاں جاؤں گا، لیکن پتہ نہیں میں کل اٹھوں گا بھی کہ نہیں اٹھوں گا۔ اسی طرح ہمیں علامات کا تو علم ہے کہ بھی میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں تو انشاءاللہ موت بھی حرم میں آئے گی، لیکن پتہ نہیں موت سے پہلے میں کہیں چلا جاؤں اور موت کسی اور جگہ مقدر ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں علامات کا تو علم ہم نے دیا ہے، قیامت کے بارے میں بھی علامات کا علم تو ہم نے دیا ہے کہ یہ بھی نشانی ہوگی، یہ بھی نشانی ہوگی، یہ بھی نشانی ہوگی، لیکن تعیین قیامت کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ عالم دنیا کی بھی ایک حد ہے، ایک وقت ہے، مقرر ہے۔ مثلا اس کی کل مدت جو ہے 10,000 سال ہے، 20,000 ہے، 5 ہے، 1 ہے،
وہ اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک وقت تو معین ہے اللہ کے۔ تو اب اسی طرح دیکھیں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بسایا تو سب سے پہلے آدم کو بھیجا علیہ السلام، انہیں جنت سے اتارا گیا، زمین میں بھیجا گیا، ان سے توالد تناسل ہوا، ان کی اولادوں کو اللہ نے بڑھایا، آدم و حوا سے اللہ نے پھر آگے ہزاروں لاکھوں پیدا کیے، پھر ان کو دنیا میں رہنے کی تعلیم دی۔ تو ابتدا آدم سے ہوئی اور انتہائے نبوت جو ہے وہ میرے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ ہو۔ اسی لیے بعض علماء اس بات کو یوں یعنی اس پیرائے میں بیان کرتے ہیں، اور مقصد ہوتا ہے شان مصطفیٰ بیان کرنا کہ بھئی جب ہم ایک ایک بات پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات اسی لیے سجائی تھی کہ اپنا نبی محمد رسول اللہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو آپ دوسری طرح سے دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابھی وہ رضیع ہے، دودھ پینے والا، پھر آہستہ 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 وہ پاؤں پر پھسلنا شروع کرتا ہے، پھر کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے، پھر وہ صبی بنتا ہے، پھر وہ غلام بنتا ہے، ولد بنتا ہے، مراہق بنتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر عین بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃ 40 سال کی عمر میں آ کے اس کے قوا جو ہیں مکمل ہوتے ہیں، تو اب اپنے ان فوان شباب پہ آ گیا اور پھر ڈھلنا شروع۔ تو اس لیے بھی بعض علماء نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ جس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور انتہا جو ہے وہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ۔ اب دنیا انسانیت اپنے آخری حدوں کو پہنچ گئی۔ اب جب آدمی اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے تو پھر نزول شروع ہوگا۔ لازمی بات ہے کہ جب چاند نکلتا ہے تو ہلال ہے، پھر بنتے بنتے بدر کامل بن جاتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع کرتا ہے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ایک باریک سا دھاگا رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب اس دنیا کے آنے میں جب میرے مدنی سرکار تشریف لے آئے، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے فرمایا میں اور قیامت ایسی ہیں جیسے دیکھو ملے، اور تھوڑا سا فرق ہے بس، میرے بعد اب قیامت ہے چونکہ اور نبی تو آنا نہیں۔ تو یہ سارا انتظام پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ایک ایک فرمان میں، ایک ایک حدیث میں، ایک ایک حکم میں ایک ایسی جھلک نظر آئے گی کہ جتنا آدمی حضور کی شان میں سیرت میں ڈوبتا چلا جائے اتنی میرے مدنی کی شان ابھرتی چلی جائے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ نحن الآخرون الاولون، اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو ہمارے بعض بھائی جو ہیں نا جی ایسی روایات کو ڈھونڈتے ہیں، اور مقصد تو شاید ان کا بھی محبت ہو لیکن قوم کو گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں۔ جب اس حدیث کو سامنے رکھا تو نے کہا دیکھیں نا جی ظاہر میں نبی ہے نا، اندر تو پھر خدا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اول آخر ہونا تو اللہ کی شان ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ صفت ہے اللہ کی، اور نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اول ہوں میں بھی آخر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بس بشریت کا ایک رنگ تو ہے، صورت میں تو بشر ہیں اور نبی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو پھر وہی صفتیں آ رہی ہیں جو خدا کی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر مقصد محبت لیکن امت کو لوگوں کو گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اصل بات سمجھیں کہ اللہ کی شان جو ہے، یاد رکھیں ایک صفت ہے میرے اللہ، اور بعض صفتیں ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق مخلوق پر بھی ہوتا ہے،
لیکن مخلوق کی کیا طاقت ہے کہ وہ خالق کا مقابلہ کرے؟ اب دیکھیں نا، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم، کریم مانا سخی۔ اچھا آپ کہتے ہیں فلاں آدمی جو ہے رجل کریم، یہ آدمی بھی بڑا کریم ہے، تو اب یا نعوذ باللہ کیا مطلب ہوا کہ وہی صفت جب اس پہ لگی تو یہ بھی خدا ہو گیا؟ حالانکہ بندے کا کرم کیا ہے؟ بندے کا کرم چلو 2 کروڑ کا مالک ہوگا وہی خیرات کر دے گا، بس اتنی سخاوت ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا مقابلہ، اس کے کرم کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں کہ ساری مخلوق پہ کرم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی جو صفت ہے هو الاول والآخر، اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی نہیں تھا، جب کائنات کا ابھی وجود بھی نہیں تھا، جب آسمانوں زمینوں کا ذکر بھی نہیں تھا، تو میرا اللہ موجود تھا۔ اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی میرے اللہ کی ذات باقی اور دائم ہوگی۔ یہ معنی ہے وہاں اول آخر کا۔ اور میرے مدنی نے جو فرمایا اول معنی جنت میں اول جانے والا، اور آخر معنی باعتبار نبی اور رسول آخر میں آنے والا، ورنہ اللہ کے نبی مخلوق ہوتے ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ اگر ایسے الفاظ سے لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو انجام یہ ہوگا کہ لوگوں کے اعتقادات برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یہ محبت کا معنی نہیں ہوتا کہ محبت میں اتنا غلو کریں کہ آدمی توحید کے عقیدے سے بھی ہٹ جائے۔ اب دیکھیں حضور نے امت کو بھی وہی خطاب دے دیا، فرمایا نحن الآخرون الاولون۔ جو خطاب حضور نے اپنی ذات کو دیا وہی امت کو بھی دے دیا کہ ہم آخر بھی ہم ہیں اور اول بھی۔ تو نعوذ باللہ اب ساری امت پھر خدا بن جائے کہ ان پر بھی اول آخر کا لفظ جو آ گیا ہے۔ تو معنی بھی حضور نے فرما دیا کہ بھئی ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ شرف بھی ہمیں ہماری امت رسول پاک کو ملا ہے۔ حضور پاک بھی سب سے اول جنت میں جائیں گے، اور امتوں میں سے سب سے پہلے امت محمد مصطفیٰ جنت میں جائے گی، اور بیست کے لحاظ سے آخر میں، اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے اول میں۔ یہ معنی ہوتا ہے، لہذا ہر جگہ ایسے تراجم نہ کیا کریں۔ جیسے کل ایک آدمی درس کے بعد مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی ایک مولوی صاحب ہیں اور وہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہلاتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ جو عالم الغیب ہے، اللہ تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے آگے تو غیب کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے آگے تو ہر چیز ظاہر ہے، چھپی ہوئی کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب چھپی ہوئی نہیں تو وہ عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ اگر خدا تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، مفتی صاحب کو تو پتا ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتے، اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اپنے آپ کو عالم الغیب کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بات مانے یا مفتی صاحب کا ترجمہ مانے؟ خدا کہتا ہے کہ عالم الغیب میں ہوں، اور بندہ کہتا ہے نہیں یہ آپ تو نہیں ہو سکتے۔ خدا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب میں ہوں، میں اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، مگر جس پہ میں راضی ہوں تو میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ کہہ دیجئے بالکل وضاحت کے ساتھ کہ عالم الغیب ہونا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور نبی پاک اپنی نفی کر دیں کہ ولا عالم الغیب، اور میں غیب کے جاننے والا نہیں ہوں۔ یہ ساری قرآن کی آیتیں صرف ایک مفتی صاحب کے ترجمے سے ہم بدل ڈالیں۔ بات کو سمجھیں، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا اللہ جانتے ہیں اس بندے کی نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنی، پھر صحیفے لکھنے کی کیا ضرورت؟
پھر کرامن کاتبین بٹھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو جانتے۔ پھر قیامت والے دن میرے اللہ کو پتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، پھر میزان کرنے کی کیا ضرورت؟ کیا ہو جی نیکیاں پلڑے میں ڈالو، کیوں؟ اللہ تو جانتے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ امتحان تو وہ لیتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو کہ یہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اللہ کو تو جب ہر چیز کا پتہ ہے، پھر امتحان لینے کا کیا مطلب؟ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، حتیٰ کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں مجاہد کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، بے صبرا کون ہے۔ تو جب اللہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر امتحان اور امتحان لے کے معلوم کرنے کا کیا معنی؟ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے کچھ احوال ذکر فرمائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، اس میں بعض مقامات تو ایسے ہوں گے کہ کوئی بندہ کسی بندے کو یاد نہیں کرے گا، ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ اولاد سے، اولاد باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، دوستوں سے بھاگیں گے، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ بی بی عائشہ نے پوچھا حضور وہ کون سا وقت ہوگا؟ فرمایا جب صحیفے تقسیم ہو رہے ہوں گے، جب نامہ عمل کی تقسیم ہوگی، ہر آدمی اپنی میں پڑا ہوگا کہ خدا جانے مجھے داہنے میں ملتا ہے کہ بائیں میں ملتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی اور کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، مجھے خیریت سے پار گزار دے، مجھے خیریت سے گزار دے۔ اس وقت بھی اس کو کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ سب جانتے ہیں، پھر نامہ عمل تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے قرآن کو سمجھیں اللہ کے بندے۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو پتہ نہیں کہ یہ حضرات قرآن پڑھتے نہیں، یا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا خدا جانے سمجھتے بھی ہیں لیکن ایک ذہن جو دماغ میں پہلے سے بنا لیا ہے، آدمی ایک پٹڑی پہلے دماغ میں رکھ لینا، پھر ہر بات اسی پر لے آتا۔ پہلے سے ایک آدمی فیصلہ کر لینا جی، پھر خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے تھے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ سمجھو کہ میرا اللہ سب جانتے ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوئے کہ وہ جانتے ہیں، ان کو ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے معاملہ ایسا کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، تاکہ قیامت والے دن بندہ کوئی عذر نہ کر سکے۔ جیسے دنیا میں کوئی واقعہ ہو نا، آپ کہتے ہیں جی آپ نے میرا 1 لاکھ دینا ہے، وہ کہتے ہیں جی تحریر دکھاؤ، میں نے نہیں دینا، تحریر ہے، کہتے ہیں ہاں جی یہ تحریر، کہتے ہیں جی گواہ کون ہے، گواہ لے آؤ۔ تو ہم دنیا میں سارے معاملات، اب جب تحریر بھی مل گئی، دستخط بھی مل گئے، گواہ بھی سچے ثابت ہو گئے، اب اگلا چپ، اب بول نہیں سکتا۔ اللہ بھی اپنے بندوں سے ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ گواہ بھی موجود ہیں، نامہ عمل بھی موجود ہے، ہر عضو بھی گواہی دے رہا ہے، نیکیوں کا بھی وزن ہے، گناہوں کا بھی وزن ہے، کہ جب بندے کو اگر میں جنت میں بھیجوں تو سمجھ جائے کہ میری رحمت ہے، اور جنت جہنم میں بھیجوں تو سمجھے میرا عدل ہے، میں نے کسی میں ظلم نہیں کیا، تاکہ اس کی اتمام حجت ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندوں سے وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی کسی سے لڑائی ہو جائے، پھر آدمی کہتا ہے جی ہاں اب مجھے پتہ لگا ہے کہ میرا خیر خواہ کون ہے، کہ جن لوگوں نے لڑائی میں میرا ساتھ دیا،
وہ میری جانب سے کھڑے ہو کے لڑے، میرے لیے قربانیاں نہیں. آج مجھے پتہ چل گیا میرا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم بھی دنیا میں جہاد کا حکم دیتے ہیں، پتہ لگ جائے لوگوں کو بھی سب کے سامنے آ جائے کہ ان میں کھوٹے کون ہیں، منافق کون ہیں، کھرے کون ہیں، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، تاکہ حجت اللہ کی پوری ہو جائے. عالم الغیب کا کیا معنی؟ فرمایا میرا مدنی جو ساری دنیا سے غیب ہے اس کے بھی میں جاننے والا ہوں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ مجھ سے بھی غیب ہے، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں. تو عالم الغیب کا کیا معنی کہ جو چیزیں پوری کائنات سے چھپی ہوئی ہیں اور وہ غیب ہیں. جانتا ہوں یہ معنی نہیں ہوتا کہ اپنے ترجمے کرو کہ جی اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں، پھر عالم الغیب کیسے ہوا؟ غیب مانا جو تم سے غائب ہے، جو کائنات سے غائب ہے، جو انبیاء سے غائب ہے، جو اولیاء سے غائب ہے، جو اللہ کے ملائکہ سے غائب ہے، وہ اللہ کے آگے واضح ہے. اللہ اس کے بھی جاننے والے ہیں، کیونکہ عالم الغیب صرف اسی کی صفت ہے. اور یہ چھپی ہوئی چیزیں جو آئندہ مستقبل میں آئیں گی یہ کسی کو علم نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ ملائکہ کو، نہ اولیاء کو. ہاں اتنا علم ہوتا ہے جتنی ذرہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے ملائکہ نے بھی کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات ہمارے پاس کوئی علم نہیں مگر اتنا جتنی تو نے ہمیں دیا. اگر آپ نے آدم کو علم دے دیا ہمیں نہیں دیا ہم کیسے بتا سکتے؟ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنی آپ نے ہمیں عطا فرمایا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب اولون الآخرون کا ترجمہ بھی سمجھ لیں کہ میرا مدنی اول ہے، اول من یقرأ باب الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے کھولنے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ. اور آخر ہے کیا معنی؟ تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، جس پہ آ کے اللہ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا. اب قیامت تک نبوت بھی میرے محمد مدنی کی، رسالت بھی میرے محمد مدنی کی، اور شریعت بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. اب کوئی آدمی نہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ رسالت کا. اگر کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، فرمایا میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے بلکہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. میرے پاک نبی نے انہیں پہلے سے خبر دے دی اور حضور کی اپنی زندگی میں بھی پیدا ہوئے، جیسے مسیلمۃ بن الکذاب، اسی طرح اسود الانسی. پھر مسیلمۃ بن الکذاب سے جہاد کیا سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بعض اوقات ہمارے اور جدید ہمارا نوجوان طبقہ رہے تو کبھی انسان غصے میں آ کے کوئی بات نکل جاتی ہے نا. اب غصہ کیسے نہ آئے کہ حضور کے بعد جو ایک آدمی کہے میں نبی ہوں، تو اب مسلمان کو تو لازمی بات ہے نا کہ اشتعال آتا ہے. اچھا پھر نبی بننے والا آدمی بھی وہ ہو جو زندگی میں عدالتوں کے باہر بیٹھ کے عرضی نویس رہا، عرضیاں لکھتا تھا، وہ نبی کا دعویٰ کرتے. ساری زندگی جس کی انگریز کی مدح و ثنا میں گزر گئی، خود اس نے لکھا ہے کہ میری الماریاں کتابوں کی بھری ہوئی ہیں جو میں نے سرکار دولت مدار انگریز کی تعریف میں لکھی ہے. تو وہ آدمی کہے میں نبی ہوں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے.
لیکن ہمارے بعد نوجوان پڑھے لکھے موجودہ دور کے لوگ جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولوی بڑے عجیب ہیں، بس کبھی قادیانی کو گالی دیتی ہیں، کبھی شیعہ کو گالی دیتی ہیں، کبھی اس کو، بس ان کے بعد گالیاں ہیں۔ تو اب نبی کو کیا کہیں گے کہ حضور نے گالی دی؟ فرمایا میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کون ہے؟ دجال ہے، اور اس سے بڑا سخت لفظ ہے کوئی دجال سے؟ کذاب، جھوٹا، اور دجال سے اور کذاب سے کوئی بڑا سخت لفظ ہو سکتا ہے؟ تو حضور پاک نے تو خود فرما دیا کہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ انہو نبی الا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ فرمایا خبردار، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ جو تھی مجھے بھیج کے مکمل کر دیا ہے، اب کوئی نبوت و رسالت کا دعوے دار نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ اندازہ کریں، اس سے بڑا لفظ سخت حضور خود فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے جو اتنا سراپا رحمت ہیں، لیکن بہرحال جب نبوت کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کو کون پھول پہنائے گا؟ اس متنبی کے بارے میں تو ہر آدمی سخت لفظ ہی استعمال کرے گا، نرم لفظ استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول کا کیا معنی ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور حضور کے ساتھ آپ کی امت بھی تمام امتوں سے پہلے جائے گی، اور سب سے آخر میں آنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ نحن اول الناس دخولا الجنہ، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، فرمایا یہ علیحدہ بات ہے کہ یہود و نصارہ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، اور ان کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا۔ فرمایا شریعت تو ہمیں بعد میں ملی ہے، لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَهَدَانَ اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ النَّاسُ، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو ہدایت دے کے حق کے فیصلے پہ رکھا، لوگ اس میں بھی اختلاف میں پڑ گئے، ہم سب سے بعد میں آئے، لیکن اللہ نے دن ہمیں دیا کہ ہمارا دن سب سے پہلے ہے، کہ ہمیں اللہ نے جمعہ کا دن دیا تو جمعہ پہلے آئے گا، ہمارے بعد سبت آئے گا جو نصارہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد احد آئے گا جو نصرانیوں کے لیے ہے۔ یہود و نصارہ اس میں بھی ہمارے بعد ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں جو سب سے افضل دن تھا، سب سے مکرم دن تھا، سب سے شرف والا دن تھا، جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے جس دن میں آدم کو دنیا میں بھیجا وہ بھی جمعہ کا دن ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، اور حضور کی امت کو چھٹی کے لیے، احترام کے لیے جو ہے وہ بھی جمعہ کا دن ملا۔ یہ جو ہے نا جی، آج کل ہمارے ہاں ہمارے ہاں تو ہر مسئلے پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں نا جی۔ شریعت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے نا جی، ہمارے ہاں جھگڑے بھی چھٹی ہفتے کو ہو، چھٹی جمعہ کو ہو، چھٹی اتوار کو ہو۔ ابھی تک 50 سال میں ہم ان جھگڑوں سے بھی تو نہیں نکلے ہیں نا۔ ہماری چھٹی کب ہونی چاہیے؟ کوئی کہتا ہے جی جمعرات جمعہ ہو، کوئی کہتا ہے جی اگر 2 چھٹیاں یہ ہو گئی، ہفتہ اتوار آ گئی، یورپ کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر 4 دن کام ختم ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے ان کے ساتھ ہماری چھٹی ملے، اور جمعہ کی چھٹی۔ یاد رکھیں کہ یہ چھٹی یہ ایک افضل دن ہے، عبادت کا دن ہے، وہ اللہ رسول نے اس میں کوئی خاص پابندی نہیں لگائی کہ جمعہ کے دن کوئی کام نہ کرو، دکانیں ضرور بند رکھو، بلکہ جمعہ کے دن میں تو حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ اپنا رزق حاصل کرو، کام کرو۔ کتنے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر کچھ بھی نہ ہوتا جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہوتے نا، کوئی چادر کندھے پہ رکھ کے باہر کھڑے ہو جاتے بیچنے کے لیے۔
تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے جو حکم دیا تجارت کرو تو آج تجارت کریں گے تو برکت ہوگی. اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعہ والے دن جو ہے کاروبار کرو، تجارت کرو، رزق حاصل کرو، تو جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے، ہمیں ضرور فائدہ ہوگا. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لہذا یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی دن ہو، ہاں جمعہ کا دن اس لیے مناسب ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن میں سنت ہے کہ آدمی حجامت کرے، جمعہ کے دن سنت ہے کہ آدمی اپنے بدن کی صفائی کرے، جمعہ کے دن سنت ہے کہ آدمی اچھے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور وقت سے پہلے تیار ہو کے جمعہ کی نماز کے لیے آئے. یہ باتیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایمان اسلام کے لیے ہیں، ورنہ نماز تو ہم نے ہفتے کو بھی پڑھنی ہے، ہم نے اتوار کو بھی پڑھنی ہے، سوموار کو بھی پڑھنی ہے. نماز میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اگر جمعہ کے دن خطبہ ہے تو ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، تو اس لیے 2 رکعتوں کے مقام میں خطبہ آ گیا. وقت میں تو کوئی 2 4 5 10 منٹ کا فرق لگ جائے تو لگ جائے، اور تو زیادہ فرق لگتا نہیں. تو لہذا بہرحال یہ مسلمانوں کے اپنے حالات پہ ہے کہ ان کو کون سے حالات جو ہیں وہ زیادہ مناسبت کرتے ہیں، ورنہ شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی. بہرحال اللہ نے ہفتے میں اشرف دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور سال میں اشرف دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جمعہ کا دن عرفات سے بھی افضل ہے، کہ جمعہ کا دن جو ہے گویا یہ مسلمانوں کی عید ہے اور مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہے اور باعث رحمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دن کے معاملے میں بھی ہم بعد میں آئے لیکن اللہ نے ہمیں پہلے کر دیا. یہود ہمارے بعد میں آ گئے، ان کے نزدیک چھٹی ہوتی ہے سبت، اور ہفتے نصرانیوں کی چھٹی ہوتی ہے اتوار. اصل وجہ کیا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ نے عہد سے پیدا کرنا شروع کیا. یوں سمجھیں جمعہ پہ آ کے مخلوق کے پیدا کرنے کی انتہا ہو گئی، ہفتے والے دن اللہ فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں لہذا چھٹی کا دن ہو گیا. نصارہ کہتی ہیں کہ بھی ابتدائے آفرینش عالم چونکہ ابتدا اتوار سے ہوئی ہے، پہلا دن جو ہے جہاں سے ہم پیدا ہوئے، ساری مخلوق کو پیدا کرنا اللہ نے شروع کیا، تو لہذا ہم ہفتے کی چھٹی کریں. لیکن مسلمانوں کی چھٹی ان بہانوں پر نہیں ہے. مسلمانوں کی چھٹی جمعہ کا دن ہے، کیونکہ جمعہ عید للمؤمنین، اور جمعہ کی ساتھ ہے جس میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. جمعہ کا دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا. جمعہ کا دن ہے جس میں نفخ صور ہوگا. جمعہ کا دن ہے جس میں قیامت ہوگا. تو یہ جمعہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور جمعہ کا دن ہے کہ جس کے اندر خطبہ ہے اور پورے مسلمانوں کے اجتماع اور لقاء کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے حکم دیا. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ رواہ البخاری و مسلم، اس کو بخاری و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. امام مسلم نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے اور روایت بھی نقل کی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون الاولون یوم القیامت ونحن اول من يدخل الجنت، وذکر تمام الحدیث. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں اور ہم سب سے اول بھی ہیں قیامت والے دن. وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اور یاد رکھیں یہ شرف بھی میرے مدنی کو ملے گا کہ سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھنے والے بھی محمد الرسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من یبعث، کہ سب سے پہلے میں اپنے روضہ مبارک میں کھڑا ہوں گا، اور آپ اس شان سے کھڑے ہوں گے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی ساتھ ہوں گے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. اور میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد میں پھر بقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو مدینے کے قبرستان والے کھڑے ہوں گے. فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ تھا،
پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، مکے والے مسلمان بھی قبروں سے اٹھ کے پہنچیں گے۔ فرمایا پھر ان سب مکے مدینے والوں کو لے کے میں خود شام کی طرف روانہ ہوں گا، کیونکہ میدان حشر جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے، فرمایا مکے والوں کو میں اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ وہ میرے مہمان ہوں گے، میرے لیے دور سے آئے ہوں گے، اور مدینے والے تو میرے اپنے ہوں گے نا، گھر والے ہوں گے، تو ان کو میں اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ فرمایا ثم اقودہم الی المحشر، پھر میں ان کا قائد بن کے ان سب کو لے کے میدان حشر میں جاؤں۔ تو یہ فضیلتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو دوسرے انبیاء کو بھی ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب ہوش میں آؤں گا، فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لا ادری، مجھے یہ پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش بھی ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا انہیں ہوش بھی نہیں آیا، بے ہوشی بھی نہیں آئی، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا سب پہ صائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اب وجہ پھر حضور نے بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی نہ آئی ہو، وجہ یہ ہے کہ وہ طور پہ بے ہوش ہو گئے تھے جب اللہ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کی تھی، تو آج اللہ ان کو بدلہ دیں گے کہ اس بے ہوشی سے بچا لیں گے۔ تو یہ صفت موسیٰ علیہ السلام کو ملے گی، یعنی حضور سے بھی وہ پہلے ہوش میں کھڑے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا لباس سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام میرے دادا کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے، آپ کی شان تو زیادہ ہے، تو آپ سے پہلے کہتے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے جو کپڑے اتارے گئے وہ میرے ابا ابراہیم کے اتارے گئے، کہ ظالموں نے جب آگ میں ڈالا تو کپڑے بھی اتار لیے۔ مقصد تو توہین تھی نا، ورنہ کپڑے بھی تو جل جاتے بس، لیکن مقصد کیا تھا ظالموں کا کہ توہین کریں اللہ کے نبی کی، کہ اللہ کے نبی کے لباس کو اتارا گیا، انہیں منجنیق میں بٹھایا گیا کہ آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ فرمائیں گے خلیل میری توحید پہ تو نے قربانی دی ہے، آج سارے نبی بھی کھڑے رہیں گے، سب سے پہلے تجھے لباس پہنایا جائے گا کہ تو نے میری توحید کے لیے قربانی دی تھی۔ تو یہ جزئی فضائل ہیں کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو کسی نبی کو ملی ہیں، دوسرے نبی کو نہیں ملی، لیکن جب کلی فضائل کا احاطہ کریں گے تو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، سب سے زیادہ افضل شان جو ہے پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ کہتا ہے جی شاعر کو اگر شعر کا وزن پورا کرنے کے لیے یا رسول اللہ کہنا پڑے تو شعر ایسا ضروری ہے کہ شرک ہو جائے، کوئی حرج نہیں، شعر نہ ٹوٹے۔ یہ شعر نہ ہوا، شعر ہوا کوئی جنگل کا۔ اللہ کے بندے اسی لیے تو شاعروں کو اللہ نے پسند نہیں کیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی نبی کو شاعر نہیں بنایا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ شاعر وَلَا بِقَوْلِ کاہن، میرا مدنی شاعر نہیں، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کاہن نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے کبھی زندگی میں کوئی شعر نہیں نکلا۔ کہنا کو ایسا ضروری ہے کہ آدمی یا رسول اللہ کہے تاکہ شرک ہو جائے، شعر نہ ٹوٹے بیچارے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو کہ یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف میرے اللہ کا حق ہے۔ یہ جو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو جب حضور سامنے بیٹھے تھے، صحابی بات اس وقت کر رہا ہے، یعنی غائبانہ ندا کرنا اور یا کے ساتھ پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری ندا سنتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایک عورت جو ہے دو محرم کے ساتھ ہے، دو محرم کے ساتھ کیا مطلب پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی دو آدمی ہیں اس کے محرم میں، ایک امام بن جائے گا،
ایک جو ہے مرد جو ہے امام کے قریب صف یمین میں کھڑا ہوگا، عورت بائیں طرف پیچھے کھڑی ہوگی، بس اور کیا ہے۔ جی آپ اونچی جگہ بیٹھ کے بیان کریں، پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ بہرحال بھائی یہ بھی حرم میں بھی، حرم سے کوئی اونچی جگہ ہے؟ ہمارے نزدیک تو حرم کی جگہ جو ہے ساری دنیا سے اونچی ہے۔ باقی ضروری ہے کہ آدمی کرسی پہ بیٹھے، بابا کرسی وفا نہیں کرتی، کرسی کے پائے کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، جب آدمی اوپر جائے گرے گا آخر۔ تو پہلے کیوں نہ زمین پہ آدمی بیٹھے جس سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ حج میں ہم بیٹھتے ہیں، اس وقت سبق نہیں ہوتا، اس وقت میں ویسے شرعاً جائز ہے، یاد رکھو، اگر استاد کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرے، شاگرد نیچے بیٹھے ہوں، جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی حرام نہیں۔ لیکن بہرحال میں اپنے ادب کے لحاظ سے کہ سفید داڑھی والے لوگ نیچے بیٹھے ہوں، قرآن لے کے نیچے بیٹھے ہوں اور میں اوپر بیٹھا رہوں، یہ اچھا نہیں لگتا، میری یہ اپنی طبیعت ہے، ورنہ شریعت میں جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں روزی کے بارے میں بہت پریشان ہوں، کافی عرصہ سے کام نہیں ملتا، کہ اللہ مجھے کام دے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھیں۔ یہ پریشانی جو آتی ہے یہ بھی بندے کے لیے خیر ہے، کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا پھر اللہ سے بڑا رو رو کے مانگتا ہے، اور بعض لوگوں کی دعا اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو مانگنے دو ذرا اور رو رو کے مانگے۔ تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، وہ دے دے تو الحمدللہ، وہ نہ دے تو الحمدللہ۔ اس لیے اللہ کے رضا پہ راضی رہے اور استغفار کثرت سے پڑھیں، اور روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کریں گے، کام بھی مل جائے گا، رزق بھی مل جائے گا۔ ایک مولوی نے کہا ہے کہ حضرت علی کے خطبہ نکاح کے وقت حضور پاک نے ابی بکر و عمر کو گواہ بنایا اور کہا حضرت بی بی فاطمہ سے قبولیت، تو حضرت ابی بکر عمر تو گواہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بابا جو ابو بکر عمر کے ایمان پہ اعتراض کرتا ہے وہ پہلے حضرت علی کے نکاح کو بچائے، سیدوں کو بچائے۔ اگر گواہ ایمان والے نہ ہوں تو نکاح ہو جائے گا، اگر نکاح نہ ہو تو اولاد۔ اس لیے یاد رکھیں ویسے، اور خرچہ دینے والا حضرت عثمان تھے، یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے حضرت علی بیٹھے تھے رو رہے تھے، حضرت عثمان جو گزرے دیکھا کہ حضرت علی رو رہے ہیں، بڑے غمگین ہیں، آپ کب قریب آئے پوچھا علی